اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 ہے، 6۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں اور جو بھی ان دونوں کے درمیان اور جو بھی تحت الثری میں زمین کے نیچے زمین کی تہوں میں ہے۔ یہ آیت جو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس سے مربوط ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ذکر فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اور اس کو اتارنے والا کون ہے؟ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، وہ جس نے کل مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو بلندیوں پر فائز ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ وہی وہ ذات ہے، وہ تنہا، وہ اکیلی، وہ واحد ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے، اور جو زمین کی گہرائیوں میں ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ اللہ خالق تو ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن اس کے بعد اس نے یہ ساری چیزیں اپنے دوسرے معبودوں کے درمیان میں تقسیم کر دی ہیں، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے مالک ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا جو خالق ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد ان کا عقیدہ یہاں سے پھر بگڑ جاتا تھا، اس عقیدے میں فساد آ جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے انتظام بہت دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ جیسے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس زمین کا اور آسمانوں کا سارا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر رکھا ہے، اور اب وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی اس کے مالک و مختار ہیں، اور ان کو کل کا جو ہے مخلوقات پر اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس اختیار کے تحت وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے آسمان و زمین تو پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اس نے جو اس کے بڑے قریب تھے، لات، عزا، ہبل، منات، ان کو اس نے تقسیم کر دیا، آسمان اور زمین سب اس کے حوالے کر دیے کہ اب تم پانی برساؤ، اب تم بیٹا بیٹیاں دو، اب تم زمین سے غلہ نکالو، اب تم یہ کرو۔ یہ ساری چیزیں اس نے تقسیم کر رکھی ہیں، لہٰذا اب وہ اس کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ غلط فہمی دور کر دی کہ تم اللہ کے تعلق سے غلط عقیدہ اپنے ذہن میں مت رکھو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا مالک مختار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو۔ آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی انتظام ہے، جو سارے معاملات ہیں، یہ سب اللہ کے حوالے۔ القیوم، القیوم ہے وہ۔ قیوم کہتے ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے تنہا اس کو چلا رہا ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، خلق کرنا، اور اسی کا کام ہے یہ چلانا، الامر، یہ تدبیر کرنا، یہ انتظام کرنا، رزق دینا، آسمان سے پانی برسانا، زمین سے غلے اگانا، لوگوں کو اولادیں دینا، لوگوں کو رزق فراہم کرنا، لوگوں کو جو بھی ضرورت ہو وہ فراہم کرنا، کل مخلوقات کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو فراہم کرنا، یہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کا یہ کام ہے، یہ اس کا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی اس کے بالمقابل نہیں ہے، کوئی اس کی حکومت میں، اس کے اقتدار میں، اس کی ذات یا اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، بلند و بالا ہے، اور پورا انتظام اس کے ہاتھوں میں ہے۔
اس نے یہ پوری کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ، اور کوئی بھی اس کے ساتھ میں شریک نہیں ہے اس کے معاملات میں. یدبر الامر، وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے اور اس کی تدبیر کرتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے. اور وہی ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، جو تمہاری پریشانیوں کو حل کرتا ہے. امن یکشف السوء، کون ہے جو پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. وہ ذات واحد صرف ایک اللہ کی ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھو کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا آقا ہے، وہی اس کا مختار ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے. اور یہاں پر سماوات کہہ دیا. انسان کی نگاہیں تو آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اس کی نگاہیں تو محدود ہو جاتی ہیں. ابھی تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، اس کے بعد تو 7 آسمان ہیں. ان آسمانوں میں کہاں کہاں پر کون کون سی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی ہے، یہ کرۂ ارضی بنائی ہے. اس کرۂ ارضی کا جو قطر ہے وہ تقریباً 13,000 میل ہے. ابھی انسان تو اس کے تہوں تک نہیں پہنچ سکا ہے. انسان اس کی تہ تک 600 میل تک جا پہنچا ہے، اس کے آگے ابھی تک اس نے زمین کو چھید کر نہیں پہنچ سکا ہے. ابھی تو اس نے زمین کو نہیں جانا، اس زمین پر رہنے والی مخلوقات کو اس نے ابھی نہیں جانا. وہ مخلوقات جو غیر مرئی ہیں، جو نظر نہیں آتی، ایسے ایسے جراثیم ہیں جو ان ننگی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، اس کو دیکھنے کے لیے مائکرواسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام مخلوقات کا وہ خالق بھی ہے اور ان کا انتظام بھی کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کو بھی سمجھنے والا ہے. اس اللہ کے بالمقابل تم کیا شریک بناتے ہو؟ کیا دوسروں کو پکارتے ہو مدد کے لیے؟ اس اللہ کا انتظام تو دیکھو، اس اللہ کی صفت کو تو دیکھو، اس کے اقتدار کو، اس کی طاقت کو تو دیکھو. زمین کی پنہائیاں ابھی تم نے طے نہیں کی ہیں. ابھی تم نے جانا ہی نہیں ہے کہ تمہاری اس زمین کے اوپر کون سے خزانے پوشیدہ ہیں. ابھی تم کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کتنی قسم کی نباتات موجود ہیں. ابھی تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں پر کتنی قسم کی مخلوقات موجود ہیں، جن سب کا انتظام ایک اللہ کے حوالے. تم کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے. تم تو ابھی اپنی زمین کو نہیں جان پائے ہو، تم آسمانوں کی بلندیوں کو کیا جانو گے؟ اور وہاں پر جو موجود ہیں، جو اور دوسرے جہان ہیں، جو دوری دنیایں ہیں، ان کو تم کیا جانو گے؟ کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاؤں کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے زمین جیسے اربوں خربوں زمینیں اس کے اندر آ جائیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ ان سب کا انتظام کر رہا ہے. تو آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، اور فرمایا گیا وما تحت الثری، ثری کہتے ہیں گیلی مٹی کو. ہماری زمین کے اوپر جو سورج کی روشنی پڑتی ہے، جو یہ پہلی پرت پڑتی ہے، یہ جو ہے یہ ہماری زمین کے اوپر، اس کے نیچے آپ چلتے جائیں، جتنی گہرائی میں جائیں گے وہ ثری کہلائے گی. اس اوپری پرت کے نیچے جتنی بھی پرتیں ہیں ان سب کو ثری کہتے ہیں. زمین کی تہوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی پنہائیوں میں جو کچھ بھی ہے سب ایک اللہ کا ہے. وہی مالک مختار ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. چنانچہ یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے کل مختار وہی ہے. اب تم یہ مت کہنا کہ فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، ان کو مختار بنا دیا ہے. اب یہ مت کہنا کہ موسیٰ کے ذمے پوری دنیا کا انتظام کر دیا ہے، لہذا ہم مصیبت میں انہی کو پکاریں اور انہی سے فریاد کریں. اب یہ مت کہنا کہ اس پوری دنیا کو اللہ نے تو خلق کیا لیکن انتظام اس کا حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اب اس پوری دنیا کا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ سب عقیدے مت رکھنا. اسی طریقے سے اگر تمہارے ذہن میں اے مشرکو یہ بیٹھا ہوا ہے، مکے کے مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ لات، عزا، ہبل، منات، یہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، بلکہ 360 قسم کے جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، اور ان کو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے ان کے حوالے یہ کائنات کر رکھی ہے، ان کے حوالے انتظام کر رکھا ہے. اب تم ان سے کہو، وہ تمہاری پکار کو سنیں گے اور وہ تمہارے معاملے کو حل کریں گے. یہ غلط عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، عقیدے کا فساد ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا.
میں تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی جو گلے کی جو شہ رگ ہوتی اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، تم پکارو تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک، اس کا آقا، اس کا مختار، مالک مختار صرف ایک اللہ ہے، لہٰذا تم اپنی ساری فریادیں اسی کے حضور پیش کرو، تم اپنی ساری التجائیں اسی کے حضور رکھو، تم اپنی ساری مصیبتیں پریشانیاں اسی کے سامنے پیش کرو اور اس سے مدد چاہو، اس سے حل چاہو۔ اور اس کے علاوہ تم اگر کسی اور کو پکارتے ہو، غیروں کو پکارتے ہو جو اس دنیا سے جا چکے، جن پر موت طاری ہو چکی، تم ان کو پکارتے ہو تو یاد رکھو کہ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو بالکل اختیار نہیں دیا گیا۔ لہو، اسی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کتنے سیارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے ایسے سیارے ہیں جو اپنے آربٹ پر ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جیسے سمندر کے کنارے جو ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایک ریت کا ذرہ جیسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے آسمان کے اندر جو گیلیکسیز ہیں، آسمان کے اندر جو پلانٹ ہیں، جو سیارے ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے آگے ہماری زمین بالکل سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ریت کے ایک ذرے کی طرح معلوم دیتی ہے۔ آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اور وما تحت الثری، اور اس زمین کی تہ میں جو کچھ ہے، زمین کی اندرون میں جو کچھ ہے، اس کی گہرائی میں جتنے تم چلے جاؤ، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لہذا وہ اللہ اتنی بلندیوں پر فائز ہے، اتنی بلندی پر ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو، اس کی قوت کو سمجھو اور اس کی طاقت کو جانو، اور اپنی جبین نیاز اسی کے آگے خم کرو، اور اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اسی کے آگے اٹھاؤ، اور اپنے دل کی تمام التجائیں اور تمنائیں اور دعائیں اسی کے سامنے رکھو۔ یہ ایک آیت کی تفسیر تھی، انشاءاللہ باقی بعد میں گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔